اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تھی اور اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا نہیں تھا۔ تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایک صالح اور برگزیدہ بیٹا عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا سے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا کہا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے صحرا میں جا کے چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے صحرا میں جا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے اور ایک تھیلی کھجور کی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں دے کر آپ وہاں سے جب آنے لگتے ہیں تو حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کی رضا ہے، اس لیے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک یہ میرے رب کی آزمائش ہے اور میرے یہ رب کا حکم ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ میرے رب کی رضا ہے تو میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ جب کافی دور نکل آتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو تیرے حکم پر صحرا میں چھوڑ دیا ہے، اب تو ہی ان کا نگہبان ہے اور تو ہی ان کو روزی دینے والا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ واپس چلے جاتے ہیں اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابھی شیرخوار بچے ہوتے ہیں، بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، وہاں پہ رہ جاتے ہیں۔ چند دن تو حضرت حاجرہ انہی کھجوروں پر اور پانی کے مشکیزے پر کام چلاتی ہیں، لیکن جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو دودھ اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت حاجرہ جو ہوتی ہیں اپنے بیٹے کو پیاس سے مرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، تو وہ بھاگتی ہیں اور صفا پہاڑی کی طرف جاتی ہیں۔ ادھر جا کر دیکھتی ہیں پانی کہیں پہ نظر آ جائے، لیکن پانی کہیں پہ نظر نہیں آتا۔ پھر واپس اپنے بیٹے کی محبت میں دوڑتی ہیں، بیٹے کے پاس آتی ہیں، پھر مروہ کی طرف بھاگتی ہیں۔ تو اسی طرح 7 چکر لگاتی ہیں وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان۔ اللہ کو ممتا کی یہ محبت اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ پاک اسے حج کا ایک لازم رکن قرار دے لیتا ہے، اور اب ہر سال حج کے موقع پر حجاج کرام اس فریضہ کو ادا کرتے ہیں۔ جب 7ویں چکر پر حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں کی ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں وہاں سے ایک چشمہ پھوٹتا ہے۔ حضرت حاجرہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اے اللہ، آپ نے ہماری مدد کی۔ پانی پیتی ہیں، اپنے بیٹے کو پلاتی ہیں، اور وہ پانی آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی، جسے ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، چل رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہیں پہ رہتی ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہاں پر ایک قبیلہ پانی کی فراوانی کو دیکھتے ہوئے آتا ہے اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا سے اجازت لے کر وہاں پہ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل بھی اسی قبیلے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی پرورش اسی قبیلے میں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب آتا ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے رہے ہیں، اور یہ خواب آپ کو مسلسل 3 راتوں تک آتا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی دوں،
کیونکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آپ کو لے کر مینا کی طرف چل دیتے ہیں۔ جب یہ عظیم قربانی دینے کے لیے باپ اور بیٹا گھر سے نکلتے ہیں تو شیطان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ابراہیم جو کہ اللہ کا خلیل ہے اس امتحان میں کامیاب ہو، تو وہ سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ کے جو شوہر ہیں حضرت ابراہیم وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ اسماعیل ہمارے اکلوتے بیٹے ہیں، وہ کس طرح سے ان کو ذبح کر سکتے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ کو شیطان کہتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ کا جواب سنیے۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ کام وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور باپ کی محبت کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اسی سے آپ کی نسل آگے بڑھے گی، آپ اس کو بھلا کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کو کہتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کروں گا۔ اس کے بعد جب اس کا یہ دوسرا حربہ بھی فیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ حضرت اسماعیل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے باپ آپ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اگر اللہ کی رضا ہے اس میں تو میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ اس کے بعد جب مینا میں پہنچ جاتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ راستے میں 3 مرتبہ شیطان آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر مارتے ہیں، اور یہی وہ فریضہ ہے جس کو حجاج کرام ہر سال حج کا فریضہ ادا کرتے ہوئے شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، جس کو رمی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ مینا میں پہنچ جاتے ہیں تو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ میرے پاؤں اور میرے ہاتھوں کو باندھ دیں اور مجھے منہ کے بل لٹا دیں تاکہ آپ مجھے دیکھ نہ سکیں، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دیں۔ تو ایسا ہی کرتے ہیں حضرت ابراہیم، آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ دیتے ہیں اور آپ کو منہ کے بل لٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن پر چلاتے ہیں، لیکن چھری چلتی نہیں ہے۔ تو آپ چھری کو کہتے ہیں کہ اے چھری تو کیوں نہیں چل رہی؟ میرے اسماعیل کی گردن تو بہت نازک ہے۔ اسی دوران اللہ اس عمل کو دیکھتا ہے اور جلدی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ جلدی سے جاؤ اور جنت سے مینڈا لے کے جاؤ، اسماعیل علیہ السلام کو نکال لو اور مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو جبرائیل نکال لیتے ہیں اور مینڈے کو رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ چھری چلتی ہے اور خون گرم حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پہ لگتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تمہارا شکر ہے کہ تم نے میری اس قربانی کو، میرے اس امتحان میں مجھے کامیاب ہونے کے لیے ہمت عطا کی۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک مینڈا ذبح ہوا پڑا ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے، آپ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہی وہ فریضہ ہے یہی وہ عمل ہے جس کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ سارے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں کروڑوں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عظیم قربانی کا جذبہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ آپ سب میرے جو چینل پہ نئے لوگ آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام۔